عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: واتبع سبیل من اناب الی، اور تم ان کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے ان پاکیزہ بندوں کے راستے پر چلنے کی ہمیں ہدایت دی ہے جو اپنے قلب و باطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ متوجہ رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف و خشیت سے معمور زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ والے صالحین بندے جو ہوتے ہیں ان کا ہر لمحہ انابت الی اللہ میں گزرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کا دھیان رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے پاس اس کے وجود مقدس کا ایسا استحضار رہتا ہے کہ ہر لمحہ وہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں حسن پیدا کرنے اور خوبی پیدا کرنے کا طریقہ جو بتلایا، جس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور دیگر کتب حدیث میں محدثین نے بیان کیا، وہ مشہور حدیث جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، جس میں جبریل علیہ السلام نے احسان کی تفسیر آپ علیہ السلام سے دریافت کی تھی: مل احسان، اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو بھی اپنی عبادت میں خشوع و خضوع کی کیفیت کو قائم رکھو، پوری توجہ اور انہماک سے، پوری جستجو اور لگن سے عبادت کرو۔ فإنہ یراک، اس لیے کہ وہ اللہ تو تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء اور صالحین ہوتے ہیں ان کی عبادت کی زندگی اسی شان والی ہوتی ہے، اسی کو انابت الی اللہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف اپنے قلب اور باطن سے متوجہ رہتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا خواجہ بہاء الدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے جب سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے طریقے کی بنیاد کس پر ہے، تو یہ فرمایا تھا کہ ظاہر کو خلق کے ساتھ رکھنا، بظاہر مخلوق کے ساتھ رہنا، مگر باطن خالق کے ساتھ رہنا، اپنے باطن کو، اپنے قلب کو اپنے پاک پروردگار کی طرف متوجہ رکھنا۔ تو باطن حق کے ساتھ لگا ہوا ہو اور ظاہر مخلوق کے ساتھ لگا ہوا ہو، یعنی مطلب ظاہری اعتبار سے مخلوق سے ملنا، ربط رکھنا، معاملات کرنا، معاشرتی ان سے تعلقات رکھنا، یہ سب ظاہری نوعیت کا ہونا چاہیے، باطن ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اور مزید فرمایا: دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں لگا رہے اور دل اللہ کی یاد میں لگا رہے۔
جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ نیک بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ایسے محو رہتے ہیں، ایسے مستغرق رہتے ہیں اور ایسے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی مصروفیت اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں بنا سکتی۔ مخلوق میں ہیں مگر کیسے ہیں؟ خلوت در انجمن، جماعت میں ہیں، انجمن میں ہیں، محفل میں ہیں، مگر اکیلے ہیں، خلوت میں ہیں۔ اکیلے آدمی سب سے کٹ کے اکیلا پن سمجھ میں آتا ہے کہ اکیلے کا مطلب سب سے الگ ہو، لیکن یہاں اکیلے کا مطلب بتایا گیا کہ سب میں رہ کر اکیلے رہنا، یعنی اپنے باطن کو، اپنے تمام علائق کو، تعلقات کو بندوں سے اس طرح سے علیحدہ کر لینا کہ صرف جہت تعلق اللہ ہی کے ساتھ وابستہ رہے، باطن اس طرح اللہ کے ساتھ متوجہ رہے۔ تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں، انہوں نے ان باتوں کو اپنایا، اس پر عملی طور پر جمے رہے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ انہی پاکیزہ ہستیوں میں دکن کی وہ عظیم المرتبت ہستی جن کو پوری دنیا محدث دکن کے نام سے جانتی ہے، ابو الحسنات حضرت سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری علیہ الرحمت و رضوان کی وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے علمی دنیا میں عظیم خدمات انجام دی۔ وہ روحانی تاجدار کی حیثیت سے، روحانی فیوض و برکات سے خلق خدا کو فیضیاب تو فرماتے ہی رہے، لیکن علمی دنیا میں بھی آپ نے عظیم کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ آج بھی عالم عرب آپ کی علمی خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔ عالم عرب میں عظیم المرتبت ہستیاں آپ کو ملیں گی جو علم میں بلند مقام رکھتی ہیں، وہ بھی آپ کی علمی خدمات کو جانتی ہیں، اس کا دل سے اعتراف کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین دکن کو بڑی شان سے اور عظمت سے نوازا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کریمہ کی اشاعت کا جو کام دنیا کے مختلف مقامات پر ہوا ہے، دکن کی سرزمین سے بھی بڑے اعلیٰ پیمانے پر کام ہوا۔ وہ کیسے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فقہ کے شریعت کے چار بڑے ائمہ کہلاتے ہیں۔ انہوں نے بڑی محنتوں سے امت کے لیے مسائل کو اکٹھا کیا، فقہی مسائل انہوں نے مرتب کیے اور امت کے سامنے آسانی سے پیش کر دیا تاکہ بآسانی لوگ اس سے استفادہ کریں۔ ہر امام نے جو مسائل بیان کیے ہیں قرآن اور احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی احکام و مسائل کو قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے، قرآن و سنت ہی کے سرچشمے سے ان کو نکالا ہے، امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن ایک پروپیگنڈا آپ کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو مسائل کو بیان فرمایا ہے، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ اور دیگر زندگی کے معاملات، نکاح، طلاق، خلا، ازدواجی تعلقات، کاروبار، تجارت، بزنس سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں، یہ آپ کی طرف سے آپ کے گھڑے ہوئے ہیں، خود سے بنائے ہوئے ہیں، حدیثوں سے اس کے دلائل نہیں ملتے۔ یہ پروپیگنڈا ہے اور آج بھی لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہماری نیو جنریشن اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ کالجز میں پڑھنے والوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے والے پیدا کرتے ہیں کہ بھائی نبی پاک علیہ السلام جس طریقے سے نماز پڑھے وہی طریقے سے پڑھو، یہ کیا ہے ابو حنیفہ نے پڑھی اور تم ان کے طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہو۔ استغفر اللہ، یوں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی نماز، ان کا اپنا طریقہ تھا، حضور علیہ السلام کی نماز کا طریقہ ان سے بالکل الگ تھا، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ بالکل حضور کے طریقے کے مطابق ہے۔ اب جو عام طور پر مسلمان جو احناف کہلاتے ہیں، یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ تو اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی، اور ہمیشہ علماء کرام اس پر محنت کرتے رہے۔ ہر دور میں انہوں نے قوم و ملت کو بتایا کہ ہمارے مسائل احادیث شریفہ سے بالکل مطابقت رکھتے ہیں، احادیث کے دلائل موجود ہیں، لیکن وہ کیا ہے، احادیث شریفہ کی کتابوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ کوئی ایک کتاب میں پورے حنفیوں کے مسائل کے دلائل احادیث کی روشنی میں یکجا جمع نہیں تھے، ایک مجموعے کی شکل میں محفوظ نہیں تھے۔ کتابیں تو تھی احادیث شریفہ کی، لیکن پھیلے ہوئے تھے۔ ایک عام آدمی تو بڑی بات ہے، ایک بڑے عالم کے لیے بھی ان تک پہنچنے میں دقت ہوتی تھی، بڑی محنتیں کرنی پڑتی تھی، اور یہ تقریباً 1200 سال سے احناف کے سروں پر قرض تھا، ایک بوجھ تھا کہ آپ احناف ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے امام نے جن مسائل کو حل کیا ہے احادیث شریفہ سے اس کی مطابقت ہوتی ہے، اس کی روشنی یہ ہے احادیث کریمہ سے جو ان پر پڑتی ہے، اور اس کا یہ حل ہے۔ بتانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری علماء کرام کی ہے، یہ ائمہ کرام کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام یہ جو
قرض کی شکل میں بالکل سب کے ذمے لازم ہو چکا تھا، اس کو اللہ پاک سب ائمہ کے کندھوں سے اتارنا چاہا تو حضرت ابو الحسنات محدث دکن کو وجود بخشا۔ سیدنا ابو الحسنات محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ 1292 ہجری میں سرزمین دکن پر 10 ذی الحجہ کو تولد ہوئے، جمعہ کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، 5 بجے کا وقت تھا، آپ آئے اور خاک جان گیتی میں علم و معرفت کے وہ تاجدار بن کر چمکے کہ دنیا کو آپ نے علم و معرفت کا اجالا دیا، روشنی پھیلائی۔ اور آپ نے کیا کیا؟ مشکات المصابیح شریف ایک حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے جو شافعی علماء کے لیے ایک عظیم ذخیرہ ہے کہ امام شافعی نے جو مسائل بیان کیے اس کے دلائل اس کے اندر تقریباً آپ کو سلسلہ وار مل جاتے ہیں۔ ہمارے علماء بھی، اساتذہ بھی، محدثین بھی، فقہا بھی اس کتاب کو پڑھاتے تھے۔ اب طلباء پوچھتے کہ اس میں تو یہ دلیل ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بیان کیے ان کے لیے یہاں روایت موجود ہے، اور ہمارے موقف پر ہمارے امام اعظم کے بیان کیے مسائل پر اس میں دلیل نہیں مل رہی ہے، کون سی دلیل ہے؟ تو ان کو زبانی بتلانا پڑتا تھا کہ بھئی یہ ہے، اس میں بڑی مشقتیں ہوتی تھیں۔ تو حضرت محدث دکن نے کیا کیا؟ وہی مشکات المصابیح کے طرز پر، وہ مشکات المصابیح ایک شافعی بزرگ کی جمع کردہ احادیث شریفہ کی کتاب ہے، انہوں نے صرف احادیث کو یکجا کر دیا ہے، کوئی بحثیں اس پر نہیں فرمائی ہے، خاصی تعداد میں احادیث شریفہ اس میں شافعی مسلک اور امام شافعی کے فقہی موقف کی تائید کرتی ہوئی ملتی ہیں آپ کو۔ لیکن احناف جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، یہ مسائل پر جو عمل کر رہے ہیں، ان کے دلائل کہاں ہیں؟ تو حضرت محدث دکن علیہ الرحمٰن نے اسی طرز پر زجاجۃ المصابیح شریف کے نام سے 5 جلدوں میں عظیم مجموعہ احادیث شریفہ کا تیار فرمایا، تقریباً 2500 صفحات پر مشتمل ہے یہ۔ اور آپ نے نہ صرف احادیث شریفہ جمع فرمائی ہیں بلکہ حاشیہ لکھا اور بڑی قیمتی بحثیں کی ہیں، اور احادیث شریفہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیسے استدلال فرمایا ہے اور نزاکت استدلال کی کیا ہے اس کو بالکل نہایت ہی علمی پیرائے میں سمجھایا ہے۔ اور وہ عظیم کتاب آپ نے تالیف کیسے فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت مشکات المصابیح پڑھا، طالب علم تھا، اسی وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کیے ہوئے مسائل کے دلائل اسی شکل میں جمع کیے جائیں۔ جس وقت میں مشکات پڑھا اسی وقت یہ بات دل میں آئی، اور مسلسل دل میں یہ بات حرکت کرتی تھی کہ کوئی ایسا کام ضرور ہو کہ جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کیے مسائل کے احادیث شریفہ سے دلائل بیان کیے جائیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میری علمی کمی اس مقام پر کھڑے رہنے سے مجھے روکتی تھی، یعنی اپنے بارے میں سادگی اور تواضع کے جملے فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ کتنے بڑے علامہ تھے۔ جب آپ فارغ التحصیل ہوئے، علم کا کیا عالم تھا، آپ دیکھیے ایک مثال سے میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کے والد بزرگوار حضرت علامہ مولانا حافظ سید مظفر حسین شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سیدنا مسکین شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے، وہ اپنے صاحبزادے کو فارغ ہونے کے بعد علماء کرام کی مجلس میں پیش کیے اور تعارف کروائے کہ حضرات علماء، یہ میرا فرزند علمی اعتبار سے ظاہری جو کورس تھا، نصاب تھا، اس کی تکمیل کر چکا ہے، آپ حضرات تھوڑا سا امتحان لیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد مجلس اہل علم میں سب کے سب حاضر تھے، علماء وقت تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے تفسیر ضرور پڑھی ہوگی؟ تو کہا ہاں حضرت، تفسیر کی کتابیں بھی میں نے پڑھی ہے۔ تو فرمایا کسی ایک آیت شریفہ کی تفسیر بیان کیجیے۔ تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے والفجر کی تفسیر شروع فرمائی، اور 30ویں پارے میں یہ سورہ ہے سورۃ الفجر، اور صرف والفجر کی تفسیر بیان کی، پوری آیتوں کی نہیں، صرف والفجر کی، قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح صادق کی۔ اب اس میں کیا اسرار و رموز ہے، ادبی کیا اس کے اندر حکمتیں ہیں، بلاغی کیا نکتے ہیں، قسم کی حکمتیں کیا ہے، اور کیا کیا اس سے عوارف و معارف، حقائق و دقائق، اسرار و رموز نکلتے ہیں، اس کو آپ نے بیان فرمانا شروع کر دیا۔ چونکہ سوال تھا اہل علم کا، اہل علم اور اہل معرفت کی وہ مجلس تھی، اور امتحاناً پوچھا گیا تھا تاکہ اگر کچھ کوتاہی ہو تو اصلاح کر سکیں، اور اگر اچھائی ہو تو اس کی تحسین کریں اور حوصلہ بڑھے۔ اس نیت سے انہوں نے پوچھا تھا، حضرت بیان کرنا شروع کیے۔ اب آپ دیکھیے والفجر پر بیان فرما رہے ہیں تو بیان کرتے رہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، عشاء کے بعد مجلس علم چل رہی ہے، اور بیان کرتے ہوئے اہل علم کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اشارہ ہو تو گفتگو کو روک دیا جائے، اگر نہیں تو پھر سلسلے کلام کو آگے بڑھایا جائے۔ سارے اہل علم
بے انتہا مسرور ہو کر سن رہے ہیں اور سب کا انہماک بتا رہا ہے کہ صاحبزادے بیان کرتے جاؤ، بیان کرتے جاؤ. تہجد کے وقت تک بیان کرتے رہے اور تفسیر صرف والفجر کی ہوتی رہی. تو اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا. اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں جب زجاج ایک حدیث شریف کا مجموعہ تیار کرنا چاہ رہا تھا جو کہ احناف کے دلائل کے طور پر امت کے سامنے ہو، تو میری کم علمی مجھے روک رہی تھی، ہمت نہیں ہو سک رہی تھی. اسی دوران کیا ہوا کہ میں خواب میں دیدار رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوا. امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور حبیب پاک علیہ السلام جو ہی جلوہ بار ہوئے، آپ علیہ السلام نے اپنے کرم کریمانہ سے از خود سلام فرمایا. اور یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی سنن کریمہ میں سے ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہم چاہتے کہ سلام عرض کریں، بس ہم عرض کرنا ہی چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام فوراً سلام فرما دیا کرتے تھے. تو یہ حضور پاک علیہ السلام کی جو عادت شریفہ ہے وہ عادت مستمرہ ہے. وصال اقدس کے بعد بھی دیکھیے حضور پاک علیہ السلام برآمد ہوئے، سلام عرض کرنا ہی چاہتے تھے کہ فوراً آقا نے اپنے کرم سے خود ہی سلام فرمایا. تو کہتے ہیں کہ میں نے حبیب پاک علیہ السلام کے سلام کا جواب عرض کیا. اس کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وآلہ وسلم نے مجھ کو اپنے سینے اقدس سے لگا لیا. وہ سینے مبارکہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے اقدس کو نہیں کھولا. حضور علیہ السلام نے اپنے اس سینے مقدس سے جو کہ علوم و معارف کا گنجینہ ہے جب لگا لیا سینے پاک سے، تو کہتے ہیں کہ میرے لیے اس کام کی تمام مشکلات آسان ہو گئی اور سینہ اس علم کے لیے کھل گیا اور دل میں یہ بات آ گئی کہ بہرحال یہ کام کرنا ہے. صبح خوشی اور مسرت کی کیفیت سے سرشار ہو کر اٹھا اور اس کے بعد داعیہ پیدا ہوا کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا شروع کیا اور جب بھی کوئی حدیث شریف لکھا تو اس کے لکھنے سے پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام ضرور پیش کیا. ہر حدیث شریف کے لکھنے سے پہلے یہ اہتمام کرتا رہا. ایک دن 2 دن نہیں، ماہ 2 ماہ نہیں، سال 2 سال نہیں، تقریباً 40 سال کا عرصہ گزرا. آپ زجاجۃ المصابیح کی تالیف کا کام کرتے رہے، احادیث شریفہ جمع فرما رہے ہیں، علمی بحثیں ہو رہی ہیں. اور عزیزان محترم یہ مبارک کتاب تالیف فرمائی اور اس کتاب مبارک کو تالیف کرنے کے بعد حضرت نے اس کی اشاعت کا بھی بیڑا اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طباعت کے اسباب بھی مہیا فرمائے. بالآخر وہ کتاب طباعت کے زیور سے آراستہ ہو کر منصہ شہود پر جلوگر ہوئی. علماء کرام نے قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور اس وقت یہ وسائل آج کل جو ہے نیٹ کے ذریعے سے، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ویب سائٹس کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے پوری دنیا والوں تک پیغام بآسانی پہنچا سک رہے ہیں. یہ وسائل اعلام کے، یہ ذرائع ابلاغ کے تو تھے نہیں، لیکن اللہ نے آپ کے اخلاص کی وجہ سے ایسی برکت دی تھی کہ اس وقت علماء عرب تک یہ کتاب پہنچ چکی. عرب علماء، حجاز کے علماء، شام کے علماء، مصر کے علماء، یمن کے علماء، تمام دنیا میں جہاں علمی حلقے ہیں وہاں تک یہ کتاب مبارک پہنچی اور سبھوں نے اس کو دیکھ کر بے انتہا تعریف و توصیف فرمائی اور کہا کہ یقیناً احناف کے کندھوں پر ایک بڑا قرض تھا جس کو ایک حیدرآبادی فاضل نے ادا فرما دیا. اور ان علماء کرام نے اعتراف کیا اور کہا کہ ان کتاب کے اندر جو احادیث شریفہ آپ نے جمع فرمائی اور جو علمی بحثیں کی ہے، اس کو دیکھنے اور پڑھنے کے بعد ہماری آنکھیں بھی روشن ہو گئی اور ہمارا دل بھی منور ہو گیا، بصارت اور بصیرت ہماری منور ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام علماء احناف اور عام مسلمین کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہہ کر انہوں نے دعائیں دی. تو یہ عظیم المرتبت خدمت حضرت مہدی صدقہ رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دی. اور عزیزان گرامی، چونکہ اس کے اندر فقہ حنفی سے متعلق جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے دلائل موجود ہے، تو حضرت نے چاہا کہ یہ تو علمی ذخیرہ اہل علم کے لیے سامنے آ گیا، اس کی افادیت صرف اہل علم کے حق میں ہی نہیں ہے، عوام الناس تک بھی علم پہنچنا ہے. تو وہ تو عربی زبان سے واقف نہیں ہوں گے اور اس سے استفادہ نہیں کر پائیں گے، تو آپ نے پھر اپنی ہی نگرانی میں اس کے ترجمے کے کام کا آغاز فرمایا تھا. اور حضرت علیہ رحمہ ہی کی نگرانی میں وہ مبارک ترجمے کا کام شروع ہوا. اس وقت جو جامعہ نظامیہ میں شیخ الادب کے عہدے پر فائز تھے، مکہ مسجد کے خطیب تھے، حضرت حاجی منیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت کے مرید خاص بھی تھے. حضرت ترجمہ شروع فرمائے اور حضرت نے اس کی خصوصی سرپرستی فرمائی. وہ مبارک کام الحمدللہ حضرت کی مبارک زندگی میں تقریباً اس کے 4 حصے
نور المصابیح کے نام سے چھپ کر لوگوں کے سامنے آئے. پھر وہ سلسلہ اور مزید آگے بڑھ چکا تھا، لیکن وہ حصے تباہ نہیں ہوئے تھے. آپ کے وصال مقدس کے بعد پھر مزید طباعت کا سلسلہ چلا، اور حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبدالستار خان صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بقیہ حصوں کا ترجمہ فرمایا. اس طرح 8 حصے چھپ چکے. بعد میں حضرت مولانا انوار اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کے پوتے بھی تھے، ابو البرکات سیدنا خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے اکبر تھے، انہوں نے پھر اس وقت موقوف شدہ کام کو جو رک گیا تھا پھر آگے بڑھایا. پھر اس کے لیے ایک سلسلہ شروع ہوا. حضرت شیخ الحدیث صاحب قبلہ اور حضرت مولانا عبداللہ قریشی صاحب قبلہ اور حضرت ڈاکٹر سید جہانگیر صاحب اور احقر، یہ 4 افراد پر مشتمل انہوں نے ایک ترجمے کی کمیٹی بنائی تھی، جس کا تذکرہ نور المصابیح کے حصے نہم میں، دہم میں، یازدہم میں حضرت مولانا انوار اللہ شاہ صاحب نے خود فرمایا ہے کہ یہ 4 رکنی کمیٹی ہے ترجمے کی. پھر یہ ترجمے کا کام اور آگے بڑھا. بعد میں پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج الحمدللہ 21 حصے اس کے چھپ چکے ہیں. گویا 9 سے 21 تک کام ہوا، مزید ایک حصہ باقی ہے. تو یہ علمی دنیا کے اندر حضرت کا جو کام ہے، آپ اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو اتنی مسرت اور خوشی محسوس فرمائیں گے کہ جس قدر اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اعتراضات کے نہایت ہی علمی جوابات دیے ہیں آپ نے. اور خاص طور پر ابتدائی 5 حصوں کو آپ ضرور حاصل کر لیجیے، جس کو پاکستان سے، لاہور سے بھی حنفی مشکات کے نام سے انہوں نے شائع کیا وہاں کے اہل علم نے. اور الحمدللہ آج دکن ٹریڈرز سے بھی وہ حصے چھپ رہے ہیں، جس میں خصوصاً نماز سے متعلق، عبادات سے متعلق جو زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے پورے جوابات موجود ہیں. اور آپ کو انتہائی خوشی ہوگی، ایک ایک مسئلے پر کہیں کہیں 8 احادیث آپ نے دلیلوں کی طور پہ ذکر کی ہے، کہیں 10 11 12 ذکر کی، کہیں 20 25 30 ذکر کی ہے، کہیں اس سے زیادہ. اور ایک مسئلے میں تو 104 احادیث و آثار بطور حوالے کے آپ نے ذکر فرمائی. ایک امام اعظم نے بیان کیا جو مسئلہ ہے، اس پر 104 احادیث و آثار آپ نے بیان فرمائے ہیں. اتنا عظیم ذخیرہ ہے. اور آج یہ اعتراضات کی جو بوچھاڑ ہو رہی ہے، اس کا جواب دینے کے لیے الجھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف علمی کتاب کو سامنے رکھ کر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، چونکہ یہ اعتراضات بہت زیادہ غیر معمولی ہو رہے ہیں اور علماء احناف تک پریشان ہیں. اتنا عظیم سرمایہ حضرت نے امت کو عطا فرمایا ہے. یہ ایک مختصر سا تعارفی خاکہ آپ کی علمی خدمات میں زجاجۃ المصابیح کے ذریعے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. حضرت ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے، جو شخصیت ہے، اور آپ کی علمی خدمات سے متعلق جو ہم آج کا عنوان رکھے ہیں، تو آپ کی مبارک زندگی سے متعلق چند باتیں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کام لینا چاہا تو کیسے اسباب آپ کے لیے بنائے. جب کسی بندے کو اللہ پاک دنیا میں خلق کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے بھیجنا چاہتا ہے تو خصوصی اپنے کرم نوازیوں سے اسے سرفراز فرماتا ہے. ہوا یہ کہ آپ کی والد ماجدہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے جو آپ سے پہلے بھائی تولد ہوئے تھے وہ انتقال کر گئے. تو صاحبزادے کے وفات کے صدمے سے نڈھال تھیں آپ، اسی غم میں تھی کہ دیکھا ایک مجذوب بزرگ تشریف لائے اور آپ کو غم زدہ دیکھ کر فرمائیں کہ بی بی صاحبہ آپ غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا. وہ دیکھو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو کہ تمہارا بچہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو حضرت کی والد ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی بھولے پن کی وجہ سے یہ سمجھی کہ شاید وہی میرا مرحوم فرزند مجذوب صاحب کی دعا سے واپس آ رہا ہوگا. اسی ارادے سے میں نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھی تو کیا دیکھی کہ ایک نورانی قندیل آسمان سے اتر رہی ہے اور میرے گھر میں آ گئی. اس کے بعد آثار حمل ظاہر ہوئے. پھر حضرت ابو الحسنات محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ 1292 ہجری 10 ذی الحجہ کو اس دنیا میں جمعہ کے دن 5 بجے کے وقت صبح صادق تشریف لائے. تو یہ دیکھیے آپ پہلے بشارہ ہو گیا تھا، خوشخبری ہو گئی تھی کہ وہ ابو الحسنات جو آپ کی گود میں آئیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انوار کی قندیل بن کر آ رہے ہیں، دنیا کو علم و معرفت کا اجالا دینے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت تشریف لائے اور مناسبت آپ دیکھیے 1292 ہجری ہے اور سارے اہل اسلام جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو مبارک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اعداد ابجد کے اعتبار سے 92 بنتے ہیں اور 12 حضور پاک علیہ السلام کی ولادت وسادت کی تاریخ ہے. تو 92 حضور کے نام کی عدد ہے اور 12 حضور پاک علیہ السلام کی میلاد کی تاریخ ہے. تو 1292 ہجری میں آپ کی ولادت بتا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ کو غیر معمولی عشقی تعلق ہے. اللہ پاک نے اس شان کے ساتھ بھیجا کہ اسی عشق کی خیرات امت میں آپ بانٹنے والے ہیں. اور حسن اتفاق ولادت ہوئی 1264 ہجری میں.
1292 ہجری میں ولادت باسعادت ہوئی اور وصال مبارک ہوا 1384 ہجری میں. تو 1292 میں 8 سال ملاؤ تو 1300 بنتے ہیں, اور اس کے اوپر کتنے سال رہے؟ 84 برس رہے. 8 اور 84 ملاؤ تو کتنے بنتے؟ 92 بنتے ہیں. تو اللہ نے 92 برس کی عمر عطا فرمائی. تو کتنا بڑا حبیب پاک علیہ السلام کے نام پاک کا فیض ہے, نسبت کا فیض ہے. تو اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ آنے والی ذات نسبتوں کے فیض سے خود مالا مال ہو کر خلق خدا کو نسبتوں کے فیض سے مالا مال کرنے والی ہے. اللہ اس کے رسول کی ذات سے قوم کو وابستہ اور متعلق کرنے والی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مناسبتیں رکھی اور آپ کی مبارک زندگی کے ابتدائی واقعات بیان فرمائے ہیں. آپ کے سوانح نگاروں نے, آپ کے سیرت نگاروں نے, اور خاص طور پر آپ کے خہر زادہ جو بھانجے تھے, جو آپ کے داماد بھی ہوئے, حضرت مولانا سید عبد الرؤوف مسافر بابا نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ آپ کے خلفائے کرام میں سے بھی ہیں, انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کی ابتدائی زندگی خود ایسی تھی کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے خصوصی فیوض و برکات سے مالا مال صاحبزادے ہیں. ابتدا ہی سے ہر خیر کی طرف آپ کو رغبت تھی اور آپ کی دلچسپی تھی, اور ہر لا یعنی اور لغو چیز سے طبعی طور پر آپ کو نفرت اور آپ کو بیزارگی تھی. کبھی بھی ایسے عام بچوں کی طرح آپ کھیلا نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 92 سال کی عمر دینا طے کیا تھا, اور 1292 ہجری میں تولد آپ ہوئے تو اللہ نے آپ کو بھیجا. تو مناسبت نام پاک سے بھی دیا اور ذات پاک کی سیرت سے بھی دیا تھا. اور کیا ہوا دیکھیے, آپ کا ابتدائی واقعہ یہ ہے کہ بچپن میں بچوں کو کھیلنے میں دلچسپی ہوتی ہے, تو طبعی طور پر کہیں کھیل ہو رہا تھا تو بچوں کے ساتھ آپ اس کھیل کے مقام پر پہنچے. لیکن ہوا کیا, آپ کھیل دیکھ نہیں سکے, خود بخود آپ پر نیند طاری کر دی گئی, آنکھ لگ گئی, کھیل ختم ہو گیا. جب آنکھ کھلے تو وہ سب ختم ہو چکا تھا. پھر آپ گھر لوٹے. یہ ایک امر اتفاقی نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر درس اور سبق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیل کے ماحول میں آپ کو کس طرح سے بچایا اور کس طرح آپ کی حفاظت کیا. دنیا میں کھپنے اور پھنسنے کے لیے نہیں آئے ہیں, اس مردار دنیا سے خلق خدا کو نکال کر آخرت کا درس دینے کے لیے آئے ہیں. اس میں مناسبت کیا ہوئی اتباع سنت سے؟ تو دیکھیے, حبیب پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ لکھنے والے تمام سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی دور میں حضور علیہ السلام کے بچپن کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ, کیونکہ جاہلیت کا دور تھا, کھیل تماشے ہوا کرتے تھے, حضور نبی کریم علیہ السلام بچپن میں بچوں کے ساتھ تشریف لے گئے جہاں پر میلے تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ پاک ہر چیز سے بچانا چاہتا تھا. آپ کی عصمت اللہ نے اپنے ذمے لے لی تھی. دامن مصطفیٰ کسی بھی قسم کی لوث اور آلودگی سے ملوث نہیں ہوگا, یہ فیصلہ الہی تھا. تو رب ذوالجلال نے کیا کہ اپنے حبیب پاک پر نیند طاری فرما دی تھی. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پہنچے اور آپ کھیل کا وہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ پر غیبی طور پر نیند طاری ہو گئی. پھر حبیب پاک علیہ السلام کی آنکھ کھلی, وہ سارا کھیل تماشا ختم ہو چکا تھا. اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اپنی خاص نوازشات سے سرفراز فرمایا, یہ بات طے ہے کہ امت کے ولی کی کرامت نبی کے معجزے کے فیضان سے ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے ابتدا ہی سے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے انوار سے آپ کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کو منور کرنا چاہ رہا تھا. ایسی مناسبت آپ کو دیا سیرت طیبہ سے اور آپ کی سنن کریمہ سے کہ غیبی طور پر جہاں آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سنت ادا کر سکے, ایسی سنتوں کے ادا کرنے کے مواقع اللہ نے دیے. اب اس کے بعد آپ پروان چڑھتے رہے علماء کرام سے اور والد بزرگوار سے آپ نے ظاہری علوم حاصل کیے, تمام علوم کی آپ نے تکمیل فرما لی, اور علم میں کتنا بلند و بالا آپ نے مقام حاصل کیا ابھی آپ نے سنا. والفجر کی تفسیر کر رہے ہیں عشاء کے بعد سے, تو صبح صادق کا یعنی تہجد کا وقت آ رہا, تقریباً آدھی رات تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو آپ اندازہ کیجیے علوم معارف اللہ نے کیسے آپ کے قلب مبارک پر کھولے تھے. اس کے بعد باطنی اپنی ترقی کے لیے آپ حضرت مسکین شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے. چونکہ طالب علمی کا زمانہ تھا, طالب علمی کے زمانے میں حضرت کی خدمت پہ رہنے کا موقع نہیں ملا. جب آپ علوم ظاہری سے فارغ ہوئے تو مسکین شاہ صاحب کا وصال ہو چکا تھا. تو آپ نے پھر اپنی روحانی ترقی کے لیے مدارج سلوک کے طے کرنے کے لیے حضرت پیر بخاری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت سعد اللہ شاہ صاحب کے خلیفہ ہیں, وہاں رجوع ہوئے, ان کے دست مبارک پر بیعت کیے. پھر ان کے پاس سلوک کی منزلیں طے کرتے رہے. اور کیسی پابندی تھی, ایک دن 2 دن نہیں, ماہ 2 ماہ نہیں, 14 سال کا عرصہ گزرا کہ ہر فجر کی نماز آپ سعید آباد میں بخاری شاہ صاحب کی مسجد میں اپنے پیر و مرشد کے پیچھے ادا فرمایا کرتے تھے. 12 سال تک, گرمی بھی ہے, سردی بھی ہے, طوفانی ہوائیں بھی ہے, بجلیاں ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا,
لیکن اہتمام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور نمازیں وہیں ادا ہو رہی. کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ چوک کی جامع مسجد میں فجر ادا کر کے وہاں پہنچتے تھے، ورنہ عموماً آپ فجر کی نماز وہاں ادا فرمایا کرتے تھے. اس وقت سواریوں کا کوئی بندوبست نہیں تھا، پاپ یاد آ جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے اتنا علم ہے کہ والفجر کی تفسیر بیان کرے تو کیا ہوا، آدھی رات ہو گئی. اس قدر علم رکھنے کے بعد روحانیت وہ کتنی بلند و بالا عظیم نعمتوں کا نام ہے. دیکھیے اس روحانی نعمتوں کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے 14 سال تک آپ مسلسل اپنے شیخ کی صحبت میں جا رہے ہیں. اور فجر کے بعد سے، اشراق کے بعد سے ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری ہے. 10 بجے تک مراقبے میں ہیں، ذکر میں ہے. اس کے بعد پھر وہ صحبت سے مستفید ہو کر پھر آتے، پھر اوراد و اذکار میں مصروف ہوتے. یہ سلسلہ جاری رہا. پھر حضرت بخاری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ میں وہ صلاحیتوں کو دیکھا، باطنی ترقی کو دیکھا، تو پھر بغیر مطالبے کے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی اور عظیم روحانی نسبت سے سرفراز فرمایا. خلافت حاصل ہونے کے بعد جب آپ اپنے گھر واپس ہوئے تو آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. ہوش نہیں ہے، صرف نمازوں کے وقت ہوش آ رہا ہے، استغراق اور محویت میں چلے جا رہے ہیں. یہی کیفیت رہی. آپ کی والد ماجدہ نے فرمایا، آپ کے والد بزرگوار اس وقت باقاعدہ حجات تھے کہ بیٹے کی حالت کیا ہے، دیکھو ہوش ہی نہیں آ رہا ہے، اگر ایسا ہے تو صرف مجذوب ہی بن کر رہ جائیں گے. یہ ذرا جاؤ حضرت کی خدمت میں جا کر آپ عرض کریے. تو حضرت کی خدمت میں جا کر عرض کیے، اپنے طور پر نہیں، والد ماجدہ کی خواہش پر فرمایا کہ حضرت اس طرح سے صورت حال ہے ان کی. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اب ان کو افاقہ ہو جائے گا. اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر وہ کیفیت سے آپ ہوش کی اور افاقے کی کیفیت میں آئے. پھر اس کے بعد خلق خدا کو فیوز و برکات سے سرفراز فرمانے کے لیے معمور ہوئے. لیکن ازراہ ادب پیر و مرشد جب تک دنیا میں رہے آپ نے کسی کو سلسلے بیعت میں داخل نہیں فرمایا. جو کوئی طالب حق آتا تو شیخ طریقت پیر بخاری شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں روانہ کر دیتے تھے. حضرت کے وصال کے بعد پھر آپ نے یہ روحانی فیض کو تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا. بیعت و ارادت کا سلسلہ شروع ہوا. خلق خدا ہے کہ آ رہی ہے اور آپ کے ذات اطہر سے وابستگی حاصل کر کے روحانی ترقیات حاصل کر رہی ہے، مدارج روحانی طے کر رہے ہیں. اس سلسلے کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی محمد عظیم الدین صاحب مدد اللہ العالی، جو جامعہ کے اس وقت صدر مفتی ہیں، انہوں نے خود بیان کیا، ان کے ماموں تھے. ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ان سے فرمایا کہ بیٹا میں حضرت کا مرید بننا چاہتا ہوں، جا کر حضرت کی خدمت میں گزارش کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ میرے ماموں جان آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں حضرت. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. اس وقت یہ موٹریں اور گاڑیاں نہیں تھی، رکشے پر، سائیکل رکشے پر جاتے تھے. یہاں سے آپ تشریف لے گئے اور ان کے محلے میں پہنچے. وہ لیمو والا اڈا کہتے ہیں اس کو، جو تقریباً چادر گھاٹ سے آپ کاچی گوڑے کی طرف جاتے نا، تو وہاں یہ محلہ واقع ہے. تو وہاں لیمولی اڈا کہتے ہیں اس کو. تو لیمولی اڈے میں ان کا مکان تھا. سائیکل رکشے پہ بیٹھ کر حضرت جا رہے ہیں، وہاں پہنچے. تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا حضرت اب میری حالت ایسی نہیں ہے کہ ذکر و اذکار کروں اور زیادہ محنت کر سکوں. وہ ایک بات ہے کہ تھوڑی سی بات کان میں کہہ دی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک انقلاب آ جاتا ہے. وہ کام اگر آپ کر دیں تو بس بڑا کرم ہوگا. اسی لیے میں آپ سے رجوع ہونا چاہتا ہوں اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا میاں دیکھو، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک توجہ سے اس کے مدارج طے کر دیے جائیں، لیکن ہمارے پاس یہ طریقے کو اختیار نہیں کیا جاتا ہے. ہمارا طریقہ ریاضتوں کا ہے، مجاہدوں کا ہے، ذکر و اذکار کا ہے، محنتوں کا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا دیکھو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ حوض پر آپ کو پہنچا دوں، آپ وہاں سے پانی پیئیں، آپ کی پیاس بھی بجھ جائے گی. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، حوض کے پاس لے جا کے نہیں کھڑا کرتے. ہم کہتے ہیں کہ کنواں کھودو اور کھودو اور کھودو اور کھودو. اس طرح سے کنواں کھدواتے ہیں اور جھرنا نکلتا ہے، پانی اس سے جاری ہوتا ہے. تو کہتے اب پانی پیو. سمجھایا ایک مثال سے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر حوض کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیے، پانی پیو گے پیاس بجھے گی، پھر ضرورت پڑے گی پانی پیو گے پیاس بجھے گی. اس کے بعد جیسا جیسا عرصہ گزرے گا وہ پانی متغیر بھی ہو جائے گا، اس کو بدلنا بھی پڑے گا، استعمال سے ختم بھی ہو جائے گا. لیکن کنواں کھدوانے کے بعد جو پانی نکلتا ہے وہ کبھی گدلا نہیں ہوتا، کبھی مقدر نہیں ہوتا، اس میں بدمزگی نہیں آتی، وہ ہمیشہ جاری ہی رہتا ہے اور میٹھا، شیریں، صاف، شفاف ہوتا ہے. اور جب وہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر کبھی ختم بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال وقت واحد میں توجہ کے ذریعے سے مدارج طے کرا دینا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے طریقے میں اس طرح سے نہیں ہوتا.
ہمارے پاس ریاضتیں ہیں، اذکار ہے، مراقبات ہے، یہ سارے کے سارے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں تم مجھ کو بلا لیے کہہ کر، یہ مت سوچو کہ میں حضرت کو بلایا اگر مرید نہیں ہوا تو شاید کچھ سمجھتے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، غور کر لو، میں چلا جاتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو دوبارہ یاد کر لو، پھر آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں ہے فرمائے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بات میرے سمجھ میں آ گئی ہے، بس آپ اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ تب آپ نے بیعت میں داخل فرما لیا، اس کے بعد پھر ذکر و اذکار بتلائے، مدارج طے ہونے لگے۔ اس سے آپ اندازہ فرما رہے کہ محنت اور ریاضتیں کروا کر جو بلندیاں دلوائی جاتی ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ نعمت کی قدر بھی ہوتی ہے۔ حضرت سے میں نے بھی ایک مرتبہ ایسی عرض کیا تھا، حضرت ابو الخیر سید رحمۃ اللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جس وقت حضرت ظاہراً دنیا میں موجود تھے، کہ حضرت ایک توجہ سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا میاں یاد رکھو، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک بچے نے پیسے مانگے، آپ اس کے ہاتھ میں 1,00,000 روپیے دے دیے تو وہ پیسے استعمال کرے گا، قدر نہیں ہوگی اس کو، وہ ضائع کرے گا، برباد کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس قدر نہیں، ایک بیک اس کو مل گئے ہیں۔ اگر ایک ایک روپیہ محنت سے کما کر جمع کیا تو اس کی بڑی قدر و قیمت اس کے پاس ہوگی۔ تو یہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے جب انسان ترقی کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عنایات ہوتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے، یک بیک مل جاتی ہے۔ اگر تھوڑی سی ناقدری ہوئی تو پھر اس طرح سے وہ پٹکی کھاتا ہے، پھر کبھی سنبھل نہیں سکتا۔ تو اس میں تدریجاً ترقی ہوتی ہے اور اللہ پاک کی عنایات خاص طور پہ شامل حال ہوتی ہے، اس لیے یہی طریقہ بہتر رہتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس سلوک طے کرایا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت مہدی صدقت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ روحانیت کے تاجدار کی حیثیت سے خلق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کے رنگ میں رنگے جاتا ہے، عشق و محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کے مبارک ہاتھ پر ایسے کام بھی کرواتا ہے کہ جو عام لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے، انتہائی حیرت انگیز امور اس سے سر انجام پاتے ہیں۔ دیکھیے حضرت سیدنا مہدی صدقت کی اطاعت اور اتباع والی زندگی کا ایک جلوہ آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ بچپن میں آپ کو سیرت طیبہ کا کیسا رنگ آپ پر چڑھایا گیا، اور جیسے جیسے آپ ترقی کرتے جا رہے ہیں سنتوں کا آپ پر عظیم ترین نور ہے کہ بس آپ کو منور کرتا جا رہا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے آپ مصلی پر تشریف لائے، اتفاق سے مصلی کے نیچے ایک بچھو تھا، جیسے ہی آپ تشریف لائے اس نے ڈنک مارا، آپ فوراً لیٹ گئے۔ اس کے بعد فرمائے صاحبو ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف لائے تو ایک بچھو نے ڈنک مارا تھا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر لیٹ کر فوری آپ لیٹ گئے اور فرمایا کہ یہ کم وقت کا عجیب حال ہے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ بے نمازی کو چھوڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ ایسی سنت ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم بچھو سے اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ڈنک مار تاکہ یہ سنت پر عمل ہو جائے۔ میرے رب کا کتنا کرم ہے، حبیب کی کتنی عنایت ہے، وہ اختیار میں جو سنت نہیں تھی اس سنت کو بھی اللہ پاک نے عطا کرنے کا موقع عطا کیا۔ اس طرح سے غیر اختیاری معاملات میں بھی اللہ پاک سنتوں پر آپ کو چلاتا رہا اور ترقی دلاتا رہا، یہاں تک کہ عزیزان محترم آپ دیکھیے گا آپ کی مبارک زندگی کے آخری لمحات بھی آ گئے، آخری لمحات، اور انسان پر بیماری طاری ہوتی ہے تو اس کا کیا اختیار ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، اور چلنے میں کمزوری آتی تو اس کے کوئی اختیار کے اندر تو بات نہیں رہتی۔ حضرت پر ضعف طاری ہوا، بیماری طاری ہوئی، اس زمانے میں بھی کیا ہوا، حضرت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے بھی تھے اور نصیحت بھی فرماتے تھے، یہ التزام ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے، تاکید بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت کا سنت کی اتباع میں اور اقتداء میں طریقہ یہ تھا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ اب وہ وقت ایسا تھا کہ بظاہر چلنا مشکل تھا، تو آپ فرمایا کہ بہرحال مسجد ہی میں جب نماز ادا کی جائے گی تو دو خادموں نے آپ کی خدمت کی، ایک سیدھی جانب اور ایک بائیں جانب، اور دونوں کے کندھوں پر آپ ہاتھ رکھے ہوئے مسجد تشریف لا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اختیاری عمل نہیں ہے، بیماری ہے، طبعی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ جب آ رہے ہیں تو حالت یہ ہے چل رہے ہیں تو پاؤں زمین پر صحیح سے ٹک نہیں پا رہے ہیں، ایسی حالت میں آپ مسجد تشریف لائے۔ اور آج بھی علماء سے پوچھو، طلباء سے پوچھو، صحیح بخاری میں حدیث شریف آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہری جسمانی اعتبار سے سرکار پر ضعف طاری ہو، آقا اس سے پاک ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی ہر ادا سے امت کو رہبری ملتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور کا جسم مبارک عام جسموں جیسا جسم نہیں ہے، لیکن بظاہر بیماری بھی آپ کو آئی، بظاہر مرض کا مرحلہ بھی آپ پر سے گزرا، یہ کیوں ہے؟ تاکہ امت کی رہبری ہو۔ تو عوارض حضور علیہ السلام پر بھی طاری ہوئے تاکہ ایسی حالت میں امت کیا کرے، آپ علیہ السلام کی سیرت سے ان کو رہبری ملے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام بھی آخری زمانے میں
مسجد کو تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی طبیعت مبارکہ پر گرانی ہے تو دو صحابہ ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب ہے، حبیب پاک اپنے مقدس ہاتھوں کو ان کے کندھوں پر رکھے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، بظاہر قدم مبارک زمین پر نہیں جم رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام اس شان سے مسجد تشریف لاتے ہیں اور مصلی پر تشریف لاتے ہیں تو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر ٹھہرنے کی اپنی کیفیت نہیں ہے، تو آپ نے اشارے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو بکر نماز تم پڑھاؤ۔ صدیق اکبر نماز پڑھائے، ان کے پہلو میں بیٹھ کر حضور پاک علیہ السلام بیٹھ کر نماز ادا فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حضرت ابو الحسنات کے آخری لمحات آئے، اختیاری بات نہیں ہے لیکن سنت کی اتباع کا اللہ پاک کیسا فیض دے رہا ہے، جہاں بندے کا اختیار بھی نہیں ہے وہاں بھی سنت کی ادائیگی کی سعادتیں مل رہی ہے۔ آپ مسجد کو تشریف لائے اسی حال میں اور آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے مگر اپنے میں ہمت نہیں پائے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکے، اور ظاہر ہے کہ امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا، اگر وہ بیٹھ کر پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے کھڑے رہ کر پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوگی، فقہ کا مسئلہ ہے۔ اب آپ اپنے اندر ہمت نہیں پائے، کمزوری اور نقاہت اتنی آ چکی کہ کھڑا رہنا ممکن نہ رہا، اشارہ کی اپنے صاحبزادے جو کہ آپ کے بعد جانشین ہونے والے ہیں حضرت ابو البرکات سید خلیل اللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی طرف اشارہ کیے کہ بیٹا آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ، اور ان کے اقتداء میں خود بیٹھ کر نماز ادا فرمائے۔ اور بخاری کی حدیث گواہی دیتی ہے حضور علیہ السلام جو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے صدیق اکبر کی اقتداء میں، صدیق اکبر جو امامت فرمائے، وہ نماز بس آپ کی ظاہری حیات طیبہ کی آخری نماز تھی جو جماعت سے آپ مسجد میں پڑھے، اس کے بعد بظاہر آپ تشریف نہیں لائے، حضرت مہدی صدقن کی زندگی کی وہ بھی آخری نماز تھی، اس کے بعد آپ 3 دن رہے لیکن آپ مسجد تشریف نہیں لائے، جو بھی جتنے دن بھی قیام رہا مسجد نہیں آ سکے، اتنا ضعف تھا، اتنی نقاہت تھی کہ پھر باقی دن ایسے ہی گزرے اور آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تو یہاں اختیار بھی بندے کا نہیں ہوتا، اللہ پاک نے ویسے ویسے سنتیں جو کہ بے بس ہے انسان کے اس کو ادا کرے آپ سے ادا کروا لی، اور آپ دیکھیے انسان کا مرنا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ہم اگر چاہیں کہ بھئی یہ وقت میں اس طرح سے ہو، نہیں ہوگا، ہمارے بس میں نہیں، لیکن جو التزام کرتے رہے اتباع سنت کا اللہ پاک ان کو کیسے کیسے خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ دیکھیے حضرت مہدی صدقت رحمۃ اللہ علیہ کے احوال شریفہ میں آتا ہے کہ آپ جو مراقبات کرواتے، نقشبندی مراقبات میں ذکر و اذکار میں آتا ہے، ابتدا میں مریدین کو ساری باتیں نہیں بتائی جاتی ہے، ایک ساتھ یہ کوئی کورس نہیں ہے کہ اس کو سکھایا جائے، جیسا جیسا آدمی کا ذکر کا سلسلہ بڑھتا ہے، جیسا جیسا جو لطیفہ اس کا صاف ہوتا ہے، جو سبق وہ پورا کرتا ہے دوسرا سبق اس کو بتایا جاتا ہے، تو مراقبات بھی ہوتے ہیں۔ ان میں ایک مراقبہ سیدنا آدم علیہ السلام کے قلب سے فیضان حاصل کرنے کا بھی ہے۔ تو حضرت سیدنا مہدی صدقن چونکہ نقشبندی سلسلے کے عظیم بزرگ تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر سے بھی فیض، انبیاء کرام سے بھی فیوز ملتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کا فیض سارے نبیوں کو ہے، اور وہ وساطت سے بھی ملتا ہے، بلا واسطہ بھی ملتا ہے، ایک روحانی کیفیت ہے۔ اپنے وقت پر وہ باتیں بیان کی جائے گی، لیکن جو قلبی تعلق تھا اللہ نے اس کی تکمیل یوں کروائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان کیا ہے، آپ نے جمعہ کی عظمت کے حوالے سے بیان کی کہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اس دن حضرت آدم پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے۔ حضرت آدم کا دنیا سے پردہ کرنا بھی جمعہ کے دن ہی ہوا، پیدائش جمعہ کو ہوئی، وفات جمعہ کو ہوئی، اور جنت میں جمعہ کے دن ہی داخل کیے گئے۔ مختلف روایتوں میں تفصیلات، کہیں اختصار ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، حضرت آدم جمعہ کے دن پیدا کیے گئے اور جمعہ کے دن جنت میں داخل کیے گئے۔ اب وہ حدیث کو لے لیجئے۔ حضرت سیدنا مہدی صدقن کو چونکہ مراقبات میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی فیض ہے، تو مناسبت کا فیض یہ ہوا کہ آپ پیدا ہوئے تو جمعہ کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، اور آپ کی تدفین عمل میں لائی جا رہی تھی تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، تو قبر جنت کا ایک باغ ہے، جنت کی کیاری ہے۔ تو حضرت آدم پیدا ہوئے جمعہ کا دن تھا، جنت میں داخل کیے گئے جمعہ کا دن تھا، حضرت مہدی صدقن پیدا ہوئے جمعہ کا دن تھا، اور جنت کے بعد قبر میں داخل کیے گئے تو بھی جمعہ کا دن تھا۔ تو کیسی مناسبتیں جمع ہوئی، آپ غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں کیسی ہے۔ اور پھر حضرت جمعہ کی تیاری ہمیشہ جمعرات سے کیا کرتے تھے، اور احادیث شریفہ میں صحابہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث پاک ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے، زجاجۃ المصابیح میں بھی ہے، ہم جمعہ کی تیاری جمعرات سے کیا کرتے تھے۔ تو مہدی صدقن بھی جمعہ جو سید الایام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نوازشات اس دن ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے، تو اس کو پانے کے لیے پنجشنبے سے جمعرات سے تیاری کیا کرتے تھے، اہتمام جمعہ جمعرات سے ہوتا تھا، اور مسنون اور مستحب بھی یہی ہے کہ جمعرات ہی سے تیاری کی جائے۔ مطلب یہ کہ مونچھ کتروانا، مونچھ
کہ بال کم کروانا ہو تو جمعہ کے دن، جسم کے زائد بالوں کی صفائی ہو تو جمعہ کے دن، اصلاح بنوانی ہو تو جمعہ کے دن، ناخن ترشوانے ہو تو جمعہ کے دن، حتیٰ کہ اگر کسی کو عطر لگانے کے اتنے پیسے ہیں اور خرید سکتا ہے تو وہ بھی جمعرات کے دن ہی خرید لے۔ یہ ساری باتیں جمعرات کے دن کرنے کی ہے۔ تو جمعرات کی تیاری، جمعرات سے جمعہ کی تیاری کی جائے، یہ بتایا گیا۔ کپڑے بھی جمعہ کے دن پہننے کے لیے تیار کر لیے جائے جمعرات کے دن، سارے کے سارے اہتمامات ہوتا کہ جمعہ کا کوئی لمحہ بھی تیاریوں میں نہ گزرے، صرف غسل کریں، کپڑے پہنے، معطر ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو جائیں عبادت کے لیے۔ اولین ساتوں میں جانے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اب جمعہ کی تیاری ہمیشہ زندگی بھر جمعرات سے آپ کرتے تھے۔ اللہ پاک نے یہ طے کیا تھا کہ میرے بندے تیرے دنیاوی جو معمولات رہے، آخرت کے معمولات بھی اسی سے مناسبت والے بناتا ہوں۔ تو جمعہ کی تیاری جمعرات سے زندگی بھر کرتے رہے۔ جمعہ لحد میں داخل کیے جانے کی تاریخ تھی، اس کی تیاری جمعرات سے ہوئی کہ آپ کا وصال جمعرات کے دن ہوتا ہے۔ عالم آخرت کی تیاری بھی جمعرات سے ہوئی۔ جمعرات کا دن ہے، 8:21 بجے صبح کا وقت ہے، آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اور آپ دیکھیے کیسی مناسبت ہے سنت کریمہ سے۔ آخری لمحات آ گئے۔ آپ کے خلیفہ حضرت مولانا سید عبدالرؤوف مسافر بابا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم قریب تھے حضرت کی خدمت میں، جب اب محسوس کرنے لگے کہ عالم سکرات طاری ہو رہا ہے، ہم سورہ یاسین پڑھنا شروع کیے۔ یاسین شریف پڑھنے کے احکام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اقرؤوا علی موتاکم سورۃ یاسین، لوگوں جو لوگ انتقال کر رہے ہوں، محسوس کر رہے ہیں کہ اب انتقال ہو رہا ہے، وہ کیفیت آ رہی ہے، تو سورہ یاسین پڑھا کرو فرمایا۔ تو سورہ یاسین پڑھتے رہے، پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ اے میرے بندے جنت میں داخل ہو جا۔ اس آیت کریمہ کے حصے پر پہنچے، آپ کہتے میں خود پڑھ رہا تھا قیل ادخل الجنہ پر میں پہنچا، جب تلاوت کرتے کرتے حضرت کو دیکھ رہا تھا، حضرت لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، قیل ادخل الجنہ پر میں پہنچا تو آپ کی سیدھی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا، چہرے پر ڈھلکا۔ اس کے بعد آپ کی دونوں آنکھوں کو میں نے دیکھا کہ دونوں آنکھوں سے ایسا نور برآمد ہوا کہ نور کا ایک حلقہ بن گیا دونوں آنکھوں کے پاس۔ یوں لگ رہا تھا کہ تاریک رات میں کئی جگنو مدور شکل میں جمع ہو گئے ہیں، اندھیری رات میں چمکتے ہوئے جگنو مدور دائرے کی شکل میں جمع ہو گئے، یوں لگ رہا تھا دونوں مبارک آنکھوں کے پاس نور کا حلقہ بن گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت کے ہونٹ ہلے، لبھائے مبارک جنبش کیے، اور الفاظ کیا ادا ہو رہے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ اپنی رحمتوں سے مجھے نواز دے، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ رفیق اعلیٰ وہ اعلیٰ مقام والے جو ساتھی ہیں مولا، ان کے ساتھ وابستہ کر دے۔ یہ کلمات فرمانے کے بعد اب آپ کوئی الفاظ زبان سے کسی نے نہیں سنے، آپ کی روح مطہر قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اور عزیزان محترم، سیرت طیبہ پڑھیے، احادیث شریفہ پڑھیے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مقدس کا جب لمحہ آیا، صحابہ کہتے ہیں آخری لمحات آئے، وہ رسول پاک علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کی نسبت کا حوالہ دیا جاتا ہے تو گنہگار معاف ہوتا ہے، خطاکار کی بخشش ہوتی ہے، مگر رحمت للعالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی برفیق الاعلیٰ۔ حبیب پاک نے جو کلمات ادا فرمائے، اب بولو دنیا سے جاتے وقت انسان کو ہوش ہی سے ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کہے، کیا ادا کرے، لیکن اللہ کے حبیب کے سچے جو عاشق ہوتے ہیں، جانثار ہوتے ہیں، فداکار جو ہوتے ہیں، متبع سنت جو ہوتے ہیں، جن کی جستجو یہ ہوتی ہے کہ نقش پائے مصطفیٰ پر پھلکوں کو بچھا دیا جائے، جو حضور پاک علیہ السلام کی گرد راہ کو آنکھوں کا سرما بنانا چاہتے ہیں، اللہ ایسا کرم کرتا ہے، زندگی اتباع سنت میں ڈھلی ہوئی رکھتی ہے اللہ ان کی، اور بلاتا بھی ہے تو اتباع سنت کا جلوہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں سے سرفراز کیے جاتے ہیں، اور وہ الفاظ، وہ کلمات کا فیض بھی ان کو نصیب ہوتا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کا عرض کرنا حضور پاک علیہ السلام کی کمال تواضع کی وجہ سے ہے، معاذ اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں کی بخشش کے لیے گناہوں کی وجہ سے کہا جا رہا ہوگا، یہ حضور خود رحمت للعالمین ہے، پھر ورحمنی کیا بات ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی کمال تواضع ہے کہ بندگی بھی آپ کی اعلیٰ شان کی ہے، محبوبیت میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے تو شان بندگی میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ امام الانبیاء سید المرسلین ہے تو سید العابدین بھی ہے، سید المعصومین بھی ہے، حبیب نے عبادت میں بھی اپنی وہ شان کے جلوے دکھائے ہیں، سادگی میں بھی حضور پاک علیہ السلام ساری کائنات کے متواضعین کے سردار اور سرتاج ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ ملاحظہ کیجئے حبیب پاک علیہ السلام کی اتباع کا کیسا رنگ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آخرت کے سفر کی تیاری ہوئی تو کس
طرح سے ہوئی، جمعرات کے دن وہ سفر شروع ہوا، وصال مبارک ہوا، اور جمعرات کی تیاری کرتے تھے جمعہ کے دن کے لیے، وہی تیاری کا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد پھر جمعہ کے دن ہے، عام طور پہ جمعہ کا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جمعہ کی نماز کا انتظار کرتے ہیں، بھئی جمعہ کی نماز میں مصلیان زیادہ ہوتے ہیں، شریک جنازہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، یا پھر فجر میں ملاتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے کیا ہوا؟ نہ فجر تھی جمعہ کی، نہ جمعہ کی نماز تھی، اس کے درمیان میں جو وقت آپ کا وصال ہوا، چونکہ جلدی بھی کرنا چاہیے لیکن لوگ اتنے کثیر تعداد میں ہر طرف سے آ رہے تھے، لاکھوں کی تعداد میں، انتظامی مصلحتوں کی وجہ سے بہرحال تاخیر ہوئی، اور ظاہری تاخیر ہے، قدرتی انتظامات آپ دیکھیے۔ حضرت محدث رکن کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب آپ کو مزار شریف میں اتارا جا رہا تھا، یہ کوئی پلاننگ کے تحت نہیں ہوا، کوئی منصوبہ بندی سے ایسا نہیں کیا گیا، وقت سے وقت کو سیٹ کر کے کسی نے نہیں کیا، بس ہو رہا ہے انتظام۔ اللہ اکبر! جس وقت آپ کے جسد مقدس کو مزار شریف میں اتارا جا رہا تھا، اور ابھی آپ سن چکے مومن کے لیے قبر کیا ہے؟ جنت کا باغ ہے، جب اس میں اتارا جا رہا تھا تو عین وہی وقت تھا جس وقت کہ آپ مکہ مسجد نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آیا کرتے تھے، خدا کے گھر میں جس ٹائم پر داخل ہوتے تھے وہ عین وہی وقت تھا جس وقت آپ کے جسد مبارک کو مزار میں اتارا جا رہا تھا۔ تو اللہ پاک نے بتایا، میرے بندے میری بارگاہ کی حاضری کی تیاری کر کے معطر ہو کر، لباس تبدیل کر کے آنے والے، اب آخری لباس پہن کر آ جا دنیا کا، معطر ہو کر آ جا، وہی لمحے میں حاضری ہو رہی ہے جس لمحے، کیونکہ آپ جمعہ کے وقت جمعہ کے ٹائم پر نہیں جاتے تھے، اس سے تقریباً بہت پہلے 10 بجے 9:30 10 بجے یا اس کے آس پاس آپ جاتے تھے تاکہ نوافل ہو اور جو ہے اذکار اور رات میں مصروف رہا جائے۔ تو وہی ایسا وقت تھا کہ آپ جس وقت مسجد میں داخل ہوتے تھے وہی وقت آپ کو لحد مبارک میں داخل کیا گیا۔ تو یہ مناسبت ہے کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ اتفاقات نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی غیبی انتظامات ہیں۔ جب اللہ کا بندہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میرے مولا تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت دے، سنتیں ترک ہونے نہ پائے، جب یہ طے کر لیتا ہے بندہ اور اللہ سے یہ مانگتا ہے تو اللہ پاک اسباب بنا دیتا ہے، اسباب بنا دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت مولانا مسافر شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے، فقہی اعتبار سے علماء اور مشائخ اگر انتقال کر جائیں تو لباس جو کفن ہے وہ تو لباس ہے، وہ مصنون ہے، سنت کے مطابق ہے، لیکن اگر امامہ سر پر رکھنا چاہیں تو شرعاً اس کی اجازت ہے، مستحب نہیں ہے، فضیلت کی بات نہیں ہے، اگر رکھیں تو مباح ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے۔ تو اس فقہی مسئلے میں چونکہ مباح ہے، جائز ہے، گنجائش ہے کہہ کر کچھ مریدین نے ایک امامہ حضرت کو پہنانا چاہا۔ کب؟ وصال مبارک کے بعد جب کہ کفن پہنایا گیا تھا، اس وقت حضرت مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت امام فقہ مانے جاتے تھے، پوری دنیا میں ان کی عظمت شان کا ڈنکا بجتا تھا، محقق زمانہ کے حیثیت سے ان کو دنیا آج بھی جانتی ہے اور عالم عرب میں ان کے نام کی دھوم ہے، اور حضرت ہی کے ہم زمانہ ہیں، حضرت سے بڑا ان کو قلبی تعلق تھا، لگاؤ تھا، وہ موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، دیکھو میاں، فقہی اعتبار سے علماء اور مشائخ کے لیے امامہ پہنانا یقیناً جائز اور مباح ضرور ہے، مگر یہ جو شیخ ہیں ان کی زندگی پوری اتباع سنت میں گزری ہے، سنت سے ہٹ کر ان کا کوئی عمل نہیں، جائز ضرور ہے، مگر اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام نے کے لیے صحابہ میں امامہ شریف نہیں پیش کیا تھا وصال مبارک کے بعد، تو انہوں نے ایک ایک لمحہ سنتوں کی مطابقت میں گزارا ہے۔ ایسے متبع سنت کے لیے اگرچہ کہ گنجائش ضرور ہے علم کے حق میں، مگر اس کو اختیار نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اب ایسا بولنے والے علماء فتویٰ ضرور دیتے ہیں، لیکن جو جوش میں مریدین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی فتویٰ اپنی جگہ، اپنی عقیدت سے ہم کو جو کرنا ہے کر لیں گے کہہ کر لیتے ہیں، مگر یہ حضرت کا روحانی تصرف ہی تھا، سب نے اتفاق کر لیا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا ایسا کیسا پہنائیں گے، تو کہا نہیں، اب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیں انتظامات کیسے ہوئے غیبی طور پر، اور حضرت محدث رکن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کتابوں میں بھی پڑھیے، آپ کی مسائل بیان کی فقہی اعتبار سے بھی، اور اتباع سنت میں کیونکہ غیر معمولی دلچسپی ہے، اور آپ کو معلوم طریق نقشبندیہ میں اذکار و اوراد میں سے کوئی ذکر بھول جائے، کوئی ناغہ ہو جائے تو پھر بھی اس کی تلافی ہو سکتی ہے، سنت اگر ترک ہو جائے تو کافی مہینوں سے جو محنت ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری محنتوں کا فیض رک جاتا ہے۔ ایک مثال سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں، ایک سنت کا بے اختیاری میں بھول کے اگر خلاف ہو جاتا ہے تو وہ جو برکتیں ہیں وہ روک لی جاتی ہیں۔ خود امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں، سمجھانے کے لیے اللہ اپنے نیک بندوں سے بھی باتیں ظاہر کرواتا ہے، فرماتے ایک مرتبہ بھول کر غیر ارادی طور پر طہارت خانے میں گیا تو جاتے وقت بایاں پیر رکھنا ہے، آتے وقت سیدھا پیر باہر نکالنا ہے، غیر ارادی طور پر تھوڑی سی بھول ہو گئی، اس کے برعکس ہو گیا تو دیکھا دن بھر دل پر میں نے بوجھ محسوس کیا اور نورانیت روک دی گئی، انوار کا جو نزول ہوتا تھا وہ روک دیا گیا، ایک بے اختیاری میں ترک سنت ہو تو۔ اب حضرت محدث رکن رحمۃ اللہ علیہ کے
پورے کے پورے احوال میں یہ گنجائش اگرچہ کہ ہو مگر اتباع سنت کی جائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے علاوہ گنجائش کیوں رکھی گئی ہے؟ تاکہ امت کے طاقتور جیسے ہیں، کمزور بھی تو ہیں، سب کو عمل کرنے کے لیے راستے ملے، اس لیے گنجائش رکھی گئی ہے. مسجد میں نماز جنازہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکروہ ہے. صرف مجبوری کی شکل میں باہر کوئی جگہ وغیرہ نہیں ہے اور راستہ روکنا پڑ رہا ہے، ٹریفک جام کرنا پڑ رہا ہے جس سے لوگوں کو خلل ہو رہا ہے تو گنجائش، ورنہ کھلی فضا میں پڑھنا چاہیے، مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے. لیکن چونکہ اب آج کل ٹریفک کی مشکلات ہے اس لیے مساجد میں پڑھا لیا جا رہا ہے. حضرت چونکہ ایک ایک لمحہ اطاعت اور اتباع سنت میں گزارا کرتے تھے اور پیش نظر ہر حال میں موافقت سنت تھی، گنجائش کے باوجود سنت پر عمل کیا جائے، اس کا التزام اور اہتمام تھا. تو ہوا کیا؟ عام طور پر بزرگوں کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ مکہ مسجد میں پڑھائی جاتی ہے، مگر حضرت کا وصال ہوا، جمعہ کا دن بھی تھا لیکن نماز جنازہ مکہ مسجد میں نہیں، عیدگاہ میں پڑھائی گئی، کھلی فضاؤں میں کھلے میدان میں پڑھائی گئی. یہ آپ سوچیے اور غور کیجئے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ گنجائش کے باوجود سنت پر میرا عمل ہو، اللہ پاک بعد وفات جو کہ اس کا اختیار بھی بظاہر نہیں رہتا مگر اللہ عمل کروا دیتا ہے، انتظام کروا دیتا ہے. عزیزان محترم، اور یہ اختیار نہیں ہوتا جو میں بول رہا ہوں ایک سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ اولیاء اللہ کو اللہ پاک وہ مقامات دیتا ہے کہ ان کا دنیا سے جانا بھی ان کے اختیار سے ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث پاک، حدیث قدسی ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے، وما ترددت عن نفسی وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت ونکرہ مساءته. میں جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہوں اللہ فرما رہا میں رکتا نہیں ہوں، ہاں البتہ میرے میں ایک بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو میرے پیارے بندے کو دیکھتا ہوں، اگر وہ مزید رہنا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہوں، آ جاؤ، میرا بندہ اگر رہنا چاہتا ہے تو رہنے دو، مجھے اس کو ناراض کرنا نہیں ہے، اسے خوش کر کے بلانا ہے. تو اللہ پاک ولیوں کو وہ مقام دیتا ہے کہ آخری لمحات ابھی دنیا میں رہنا چاہے تو ان کے اختیار میں کر دیتا ہے. میں نے مدت اتنی مقرر کی تھی، تم رہنا چاہتے ہو تو رہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے پیاروں میں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں. یہ حبیب پاک علیہ السلام کے فرامین ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں کتاب الرقاق باب التواضع میں حدیث پاک ہے. تو حضرت ابو الحسنات علیہ رحمت و رضوان اللہ پاک نے وہ سنتوں کو ادا کرنے کے مواقع نصیب و فرمائے ہیں جو بظاہر انسان سے نہیں ہو سکتی، وہ سارے کے سارے مقامات ملے. اب جب اتباع سنت کی جب یہ شان ہوتی ہے، کرم نوازی کیوں نہیں ہوگی؟ اب کرم نوازی کیسی ہوتی ہے دیکھیے آپ. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت کے ایک مرید تھے، ان کی ایک عزیزہ تھی، اتفاق سے ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ وہ سکرات کے عالم میں ہیں، ہوش نہیں ہیں، بے ہوشی طاری ہے اور زبان پر غلیظ الفاظ ان کے نکل رہے ہیں. اور ظاہر ہے دیکھیے آپ، حدیث شریف میں بھی آیا ہے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. اسی لیے اپنی زندگی میں پاکیزہ اعمال کرنا، دل کو پاک صاف رکھنا، شیاطین اور یہ جو جنات، یہ جو سفلی عملیات ہیں ان کی چکروں میں کبھی نہیں جانا، اس کی وجہ سے خاتمہ خراب ہوتا ہے. تو کیا ہوا، وہ صاحبہ کا وقت آ گیا اور زبان پر کیا نکل رہا؟ سردار بیگم پیشاب. کوئی الفاظ ہے غلیظ الفاظ ادا ہو رہے ہیں زبان سے، کوئی دوسرا لفظ نکلتا ہی نہیں. یہی حالت ہے، پریشان ہیں سارے کے سارے لوگ، کیا ہو گیا یہ صاحبہ کو، یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں. تو چونکہ وہ تو حضرت یہ خدمت میں نہیں آ سکی، حضرت کے مرید کی عزیزہ تھی، نسبت سے نسبت کا فیض دیکھیے آپ. حضرت کی خدمت میں رہنے والے مرید تھے، انہوں نے سوچا ارے یہ ہماری عزیزہ بڑی پریشان حالت میں ہے اس وقت، اور یہ وقت یہ حالت مناسب نہیں ہے. حضرت کی خدمت میں آ کر بڑی ادب کی کیفیت کے ساتھ عرض کیا، حضور ہماری ایک عزیزہ ہے جو بری حالت میں آ چکی ہے، تھوڑا سا کرم ہو جائے، دعا فرما دیجیے. تو حضرت نے فرمایا دم کیا ہوا یہ پانی لے جاؤ، تھوڑا سا ان کو پلا دو. حضرت خود نہیں گئے، اپنا دم کیا ہوا پانی بھیجا. اب مجھے بتاؤ، ظاہری اعتبار سے دنیا کی کوئی مشکل ہے وہ دور ہو گئی تو بڑی بات نہیں ہے، آخری حالت جس کی بگڑ گئی وہ حالت سنورنا کتنی بڑی بات ہو، کیونکہ اسی پر آگے کے جو کچھ بھی اجر و ثواب ہے، پکڑنا اور عذاب ہے، اس کا سارا مدار اسی پر ہے. آخری حالت اچھی ہونا، پانی تھوڑا سا پلایا گیا. اب ہوتا کیا ہے، وہ جو گندا لفظ نکل رہا تھا اب وہ زبان سے وہ لفظ نہیں نکل رہا ہے، اللہ 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 نکل رہا ہے، اللہ اللہ نکل رہا ہے. تو ایسا گندا لفظ جس کی زبان سے ادا ہو رہا تھا، اتنا بڑا کرم ہو گیا، اللہ 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 زبان پر جاری. بڑی محنتوں کے بعد جو ذکر نصیب ہوتا ہے، صرف پڑھ کے پانی دیا، فرمایا پلا دو تھوڑا سا پانی. تو اللہ پاک لاز رکھتا ہے اپنے پیاروں کی، وہ زبان جو ہمیشہ خدا کے ذکر میں سرشار رہتی ہے، وہ قلب، وہ روح، وہ سر، وہ خفی، وہ اخفا، وہ نفس
جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کی یافت مصروف اور مشغول رہا کرتے ہیں، کیسے کرم نوازیاں نہیں ہوں گی اللہ پاک کی۔ اللہ پاک دنیا میں بھی اپنے پیاروں کو اونچے مقامات دے کر دنیا والوں کو بتاتا ہے، ہماری انابت میں جو رہتے ہیں، ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں، ان کے راستے پر چلو، دیکھو کیسی شان ان کو ہم دیے ہیں۔ بس اس کے بعد ہی بس حالت بہتر ہو گئی۔ اللہ 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 کا ذکر جاری ہو گیا، قلب بھی جاری ہو گیا، وہ تو اہل باطن جانیں گے، زبان سے اللہ 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 نہیں کر رہا، اسی حالت میں انتقال ہوا۔ روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی تھی تو زبان پر اللہ اللہ جاری تھا، اللہ اللہ جاری تھا۔ ایک مرتبہ ایک مرید حضرت کی خدمت میں حاضر تھے، مسجد میں بڑا شدید بخار آ گیا تھا، شدت بخار کی وجہ سے صبر نہیں ہو سکا تو ان کی زبان سے نکلا، حضرت بہت سخت بخار چڑھ گیا ہے حضرت۔ تو حضرت نے اتنا ہی فرمایا، آپ کو بخار آیا ہے؟ بس ان کی بے چینی کو دیکھا، شدید بخار کی وجہ سے بڑی نقاہت ہے، اور کہہ رہے حضور بخار آ گیا ہے، بڑا سخت بخار چڑھ گیا ہے۔ ایک جملہ فرمایا، آپ کو بخار آیا ہے؟ فرمایا، بس اتنا فرمانا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پورا بخار اسی وقت اتر گیا، ایسی توانائی محسوس ہوئی کہ بخار تھا ہی نہیں، ایک دم حشاش بشاش میں، اتنا ہی فرمایا آپ کو بخار آیا۔ کتنی عظمتیں اور کتنی رفتیں ہیں، کتنی بلندیاں۔ عثمان علی بادشاہ جو آصف جاہ ہفتم ہیں، مملکت آصفیہ کے 7ویں بادشاہ ہیں، ان کی بہو صاحبہ تھی، وہ بیمار ہو گئی، اور اتنی سخت بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بہت بھیانک مرض ہے اور آپریشن بھی بڑا خطرناک ہے۔ اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی نہیں بول سکتے، اللہ حیات رکھا تو بچیں گی، ورنہ بظاہر امکان نہیں یہ صورتحال۔ وہ صاحبہ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اب تو یہ آپریشن خطرناک ہے، بچنے کی امید نہیں ہے۔ بادشاہ کی بہو تھی، مگر آپ دیکھو پہلے کی عورتوں کو بزرگوں سے بڑی عقیدت رہا کرتی تھی، اور آج یہی عقیدت نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیا ہے بھئی، کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وہ بادشاہ کے گھر میں رہنے والی تھی، مگر اللہ والوں سے دل وابستہ تھا۔ اس نے کہا کہ دواخانہ جانے سے پہلے حضرت کی خدمت میں جا کے دعا لے لیتی ہوں۔ تو حضرت کی خدمت میں آئی، دواخانہ عثمانیہ میں شریک کروانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، کہنے لگی نہیں پہلے حضرت کی خدمت میں جاتی ہوں، حضرت سے عرض کرتی ہوں دعا کے لیے۔ تو آ کر کہنے لگی حضرت بڑا سخت عارضہ ہے، اور ایسی صورتحال ہے کہ بچنے کی کوئی توقع نہیں معلوم ہوتی ہے، آپ اتنا کرم کر دیجئے کہ میری بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کر دیجئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں کو فکر آخرت کا بھی الحمدللہ درس تھا۔ دیکھیے آپ کچھ بھی کہہ سکتی تھی، حضرت بچنے کی تو امید نہیں ہے، بس یہاں تو کیسے بھی گزر گئی، وہاں کا معاملہ اچھا ہو جائے، بخشش کی دعا فرمائی۔ تو حضرت نے 5 دعائیں فرمائی۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے عمل جراحی کو کامیاب کرے، جو آپریشن ہے اس کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ فلاح دارین آپ کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ بالخیر کرے۔ انہوں نے بخشش کے لیے دعا کی درخواست کی، حضرت نے 5 دعائیں فرما دی۔ بس حضرت سے دعائیں لیں اور چلے گئی، دواخانے میں شریک ہو گئی۔ جو تاریخ آپریشن کی دی گئی تھی اس سے 2 دن پہلے کی بات ہے کہ خواب میں دیکھتی ہے کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس تشریف لائے خواب میں، اور تشریف لا کر اپنے مبارک ہاتھ سے ان کا آپریشن کیا، جو رسولی تھی اس کو نکالی، اور پیٹ کے 2 پردوں کو ٹانکے دیتے ہیں تو آپ نے ملا کر لعاب دہن لگایا۔ یہ خواب میں ہو رہا ہے، خواب دیکھی، وہ صبح اٹھی، اپنے اندر افاقہ محسوس کی، عافیت اور صحت محسوس کی۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد اب چونکہ جو ڈیٹ فکس کی گئی تھی وہ ڈیٹ آ گئی، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اب تیاری ہو جائے گی، آپریشن ہونے والا ہے، ذہنی طور پر آپ تیار ہو جائیے۔ تو وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں تھوڑا صبر کر لیجئے، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، آپریشن ضروری ہے، ہمارا جو طبی تجربہ ہے یہ کہتا ہے کہ آپریشن ضروری ہے۔ تو کہنے لگے نہیں آپ بالکل اطمینان رکھیے، مجھے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب سمجھانے لگے تو کہنے لگی آپ اگر سمجھ نہیں رہے ہیں تو ایکسرا لے لیجئے، اس کے بعد مجھے ڈسچارج کر دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ بہت بڑی جو ہے بادشاہ کے جو ہے بہو صاحبہ ہیں تو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ ایکسرے لے لیں گے۔ ایکسرے لیے تو ڈاکٹر صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی، دیکھا ایکسرے لینے کے بعد رپورٹ سامنے ہے، کبھی بیماری تھی ہی نہیں، ایسا حال ہو گیا، وہ رسول ہی ہے نہ اس کا کوئی نشان ہے۔ خواب میں یہ سب کچھ ہو گیا، اور کرم ایسا ہوا کہ خواب نہیں رہا، حقیقت ہو گیا، وہ حقیقت میں وہ برس بالکل زائل ہو گیا، مکمل عافیت اور شفا اور صحت مل گئی۔
عجیب کرم، عجیب شان ہے. یہاں جو حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لاتور کے حاجی صاحب ہیں، حاجی مظفر صاحب، نہایت ہی پاکیزہ شخصیت ہے. یہ حضرت ابو البرکات سید خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت ارادت اور بیعت حاصل ہے. الحمدللہ کافی صحبتیں بھی نصیب ہوئی ہیں ان کو. اور حضرت کے اور ایک بھائی جو حضرت سید احمد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو امبا جوگی میں رہتے تھے ادھر مہاراشٹرا میں، تو وہاں خدمت پہ رہنے کا ان کو بڑا شرف ملا. انہی سے سنا ہوا ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ اورنگ آباد میں حضرت کے ایک مرید تھے. وہ کام کے لیے ظاہر ہے کہ دیگر دیہاتوں میں قصبوں میں بھی جانا پڑتا ہے، جایا کرتے تھے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ آ رہے تھے، رات ہو گئی، جنگل سے آ رہے تھے، اور انہوں نے خود ان صاحب واقعہ سے سنا ہے. واقعہ رات کا وقت ہے، جنگل سے آ رہے ہیں. اب حالت یہ ہے کہ جنگل میں 5 شیر آنکھوں کے سامنے آ گئے. شیر جنگل میں اگر آمنے سامنے ہوں تو کیا حال ہوگا آدمی کا. تو 2 نہیں 3 نہیں 5 شیر ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. اس وقت انہوں نے بس اپنے شیخ کی طرف تصور کر کے یاد کر لیا. مراقبہ، یہ ذکر کی برکتیں بہت ہیں. تصور شیخ کا بھی بڑا فیض ہے. اپنے شیخ کی طرف تصور کیا اور توجہ دی. واسطے وسیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے بڑے کٹھن مرحلوں میں کام آتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہوا تو ہی بندہ پکار سکتا ہے. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سفینہ جنگل میں رضی اللہ عنہ تھے. قافلے والوں سے پیچھے رہ گئے، شیر سامنے آ گیا تو آپ نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے جنگل کے بادشاہ، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، کہہ کر عبادتوں کا حوالہ نہیں دیا، غلامی رسول کا حوالہ دیا، نسبت رسول کا حوالہ دیا. یہاں نسبت ولایت اور نسبت بیعت و ارادت کا حوالہ ہے کہ میں حضرت شیخ ابو الحسنات کا غلام ہوں. بس یاد آ گیا کہ میں کس کا غلام ہوں. اب وہ غلامی کا تصور، وہ شیخ کی ذات کا حسین چہرہ مرتسم ہو کر نگاہوں کے سامنے آ گیا. اس کی جلالت اور عظمت کا یہ عالم ہوا کہ جو شیر حملہ کرنے کے ارادے سے بڑھ رہے تھے پلٹ گئے، دم ہلاتے ہوئے چلے گئے، آرام سے آ گئے. اور ایک واقعہ انہی سے سنا ہوا آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ بھی صاحب واقعہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے. ایک فسادات کے دور میں ایک صاحب ممبئی میں تھے، حضرت مرید. ممبئی جو اس وقت ممبئی ہے وہ بمبئی تھا، تو بمبئی میں تھے وہ. اس وقت فسادات ہو رہے تھے، مارا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا. ایک ایک کر کے چن چن کے لوگوں کو مار رہے تھے، ایک ایک کر کے مارے. ان کی باری آئی، وہ مارنے والے تھک گئے، کہنے لگے اب ان کو صبح میں ماریں گے. کمرے میں بند کر دیے، باہر سے لگا دیے. اب کمرے کے اندر یہ ہیں اور دیکھ لیے کہ سب کو مار چکے، اب ہماری بھی باری ہے، صبح میں ماریں گے کہہ چکے. رات میں اب اللہ کا ذکر کیے، یاد کرے، اپنے شیخ کی نسبت سے پکارے، شیخ کا تصور کیے، مراقبے کے ساتھ ذکر کیے، اپنے شیخ کی باطنی توجہ حاصل کیے. اسی کیفیت میں سو گئے تو خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت محدث لکن تشریف لائے اور ان کو اٹھائے، وہاں سے اٹھا کر ان کے وطن میں اورنگ آباد میں ان کو ان کے گھر میں سلا دیے. یہ خواب میں انہوں نے دیکھا. اور اللہ کی شان دیکھو، مقام دیکھو اپنے پیارے بندوں کا اللہ کے پاس کیا ہے. یہ خواب میں اٹھایا وہاں سے اور ان کو لا کر اورنگ آباد میں سلایا. کہاں بمبئی، کہاں اورنگ آباد. لیکن یہ تو خواب میں دیکھا، آنکھ کھلی صبح تو بمبئی میں نہیں، اپنے گھر کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے. اے اللہ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے پاک پروردگار، ان مقدس ہستیوں کا جن کا ہم نے تذکرے جمیل کیا ہے مولا، ہم کو ان کا مکمل فیض اٹھانے والا بنا دے، ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے. اے اللہ اپنے محبوب بندوں سے حقیقی نسبت عطا فرما. اے اللہ ان کی الفت کو، ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے. اے اللہ جو بھی حاضرین ہیں مولا، ان کے نیک مقصدوں میں انہیں کامیابی عطا فرما. اور یہ چینل کی وساطت سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں کے رہنے، جس جگہ سے، جس مقام سے لوگ سن رہے مولا، سب کے دینی تمنائیں اور نیک ارادے اے اللہ اپنے کرم سے پورے فرما دے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.